بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک ایتھکس کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت ابراہیم کے قصے کا دوسرا حصہ بیان کروں گی۔ جن لوگوں نے حضرت ابراہیم کے قصے کا پہلا حصہ نہیں دیکھا وہ ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ پچھلے حصے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کس طرح حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت حق کی طرف بلایا اور کس طرح انہوں نے آتش نمرود کا سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کی طرف رخ کریں۔ مکہ اس وقت بالکل ویران اور غیر آباد تھا، نہ وہاں کوئی انسان تھا اور نہ پانی اور نہ ہی نباتات، بس پہاڑ تھے۔ لیکن یہ وہی مقدس مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا، حضرت ابراہیم ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تب حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ بات ہے تو اللہ کبھی ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، اب پانی کا ایک قطرہ نہ رہا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنی پیاس کو تو برداشت کیا، لیکن جب حضرت اسماعیل کو پیاس سے تڑپتے دیکھا تو انہوں نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک 7 چکر لگائے، لیکن کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ آپ پریشانی کی حالت میں واپس آئیں تو دیکھا حضرت اسماعیل شدت پیاس سے جس زمین پر پیر رگڑ رہے تھے اسی جگہ بحکم خداوندی پانی کا ایک فوارہ جاری ہوا۔ یہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ نے پانی کے ارد گرد پتھر رکھے اور کہا زمزم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی صفا اور مروہ کے 7 چکر لگانے کی سنت کو قیامت تک کے حاجیوں کے لیے لازم قرار دے دیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے سوداگروں کا ایک قافلہ پانی کی تلاش میں اپنے مویشی کی پیاس کے سبب کوہ صفا پر آیا۔ وہ لوگ وہاں پانی، ایک عورت اور شیرخوار بچے کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس طرح وہ لوگ وہیں رہنے لگے اور وہ جگہ آباد ہو گئی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی اور جب حضرت اسماعیل 9 برس کے ہوئے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہتا ہے، اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ اسی طرح 3 دن یہ خواب دیکھا، پھر چوتھی شب کو خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند اسماعیل کو خداوند قدوس کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ خواب اللہ ہی کی طرف سے ہے اور آزمائش ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل کی عمر 9 برس کی تھی۔ آپ نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ حضرت اسماعیل کو تیار کر دیں، مجھے ان کو لے کر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک چھری تیز دھار والی اپنی آستین میں چھپائی اور نکل آئے۔ حضرت اسماعیل اپنے والد کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت دیکھ کر شیطان ان دونوں کے پاس آیا اور کہا، تمہارے والد تم کو آج ذبح کرنے کو لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ ان کو یہ حکم اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں۔ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے جواب دیا، یہ حکم اللہ نے دیا ہے تو پھر 1000 جان بھی میری خدا کی راہ میں فدا ہیں۔ پھر جب وہ دونوں دور نکل گئے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے عرض کیا، اے میرے ابا جان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی کی گئی تھی وہ اپنے لخت جگر کے سامنے بیان کر دی اور فرمایا، اے بیٹے مجھے بتاؤ تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ یہ سن کر حضرت اسماعیل نے فرمایا، اے میرے ابا جان، یہ تو میرے لیے بڑی سعادت ہے، میں بخوشی راضی ہوں جس میں میرا خدا راضی ہے۔
حضرت اسماعیل نے کہا، اے میرے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس میں جلدی کریں۔ ہو سکتا ہے تاخیر کے سبب شیطان ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ہم کو صحیح راستے سے بھٹکا دے۔ آپ نے فرمایا، اس پر پتھر مارو۔ تب باپ اور بیٹے نے شیطان پر پتھر پھینکے، اور اب یہ حاجیوں پر سنت ہے کہ حج کے دنوں میں اس طرف پتھر پھینکتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اس جگہ پہنچے جس کو منا کہتے ہیں، جہاں حاجی اپنے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل لٹایا اور کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکالی، اور حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور خود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور گلے پر زور سے چھری چلائی، مگر بحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے لایا ہوا دمبا رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور حضرت اسماعیل حضرت جبرائیل کے ساتھ کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنی اس آزمائش میں بھی سرخرو ہوئے، لہٰذا اللہ نے قربانی کی سنت آنے والی نسلوں کے لیے قائم کر دی، اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اس عظیم آزمائش میں کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ دنیا میں میری عبادت کے لیے گھر تعمیر کرو، لہٰذا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس میں حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ، ان سب نے اس بات پر لبیک کہا۔ امت محمدی کے لیے بھی حج اسی طرح فرض کیا گیا جس طرح ہم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے اور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے ہم بھی اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔